الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایسے جگہ پر، ایسے لوگوں میں اور ایسی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مزید کرم یہ کیا کہ ہم آج کے اس جمعۃ المبارک کے دن میں یہاں اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سے بزرگان دین کے عرس بھی ہیں اور کئی بزرگان دین کی ولادت کا سلسلہ بھی رہا. اور اسی مہینے کے اندر ایک وہ مبارک رات بھی آتی ہے کہ جو بڑی فضیلتوں والی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اور اس رات کا نام ہے شب معراج. چونکہ آج 25 رجب المرجب ہے، کل 26 ہوگی اور پرسوں 27 کی جو رات ہے، یعنی 26 اور 27 کی درمیانی جو شب کہلاتی ہے وہ 27 کی رات کہلاتی ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اور اسی مہینے کے اندر 2-3 دن پہلے 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی گزرا ہے. انہی دونوں موضوع کو تھوڑا سا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جس میں اگر کسی ایک بزرگ کا تذکرہ شروع کیا جائے اور وہ ختم بھی ہو، اور پھر معراج کو بھی ساتھ میں لیا جائے. تو معراج وہ واقعہ ہے، وہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ اگر اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو ہمیں بہت سارا وقت درکار ہے، وہ بیان نہ ہو پائے اتنا تفصیل کے ساتھ. کیونکہ اللہ کے نبی نے جو سیر کی ہے، سفر نہیں، سفر اور سیر دونوں میں فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب یہ سیر کروائی تو وہاں پر سیر کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسرا کا معنی سیر کروائی. کیونکہ سفر اور سیر میں یہ فرق ہوتا ہے، سفر کر رہے ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں بس. جس نے یہاں سے لاہور جانا ہے یا کراچی جانا ہے یا کسی بھی جگہ پر جانا ہے، سفر کی نیت ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں بس، جلدی سے پہنچ جاؤں. لیکن جب سیر کی نیت سے آتا ہے تو پھر رکتا ہوا جاتا ہے، مرضی سے لطف اندوز ہوتا ہوا، ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہوا. بہرکیف اللہ کے نبی نے جو یہ معراج کی رات اللہ کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سفر نہیں بلکہ سیر فرمایا ہے. اور سیر فرمانے کے اندر اللہ کے نبی نے جو چیزیں دیکھی ہیں، اگر ایک چیز کو تفصیل بیان کیا جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سیر کا لفظ استعمال ہوا. برکت دونوں کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور تمام مومنوں کے ماموں جان ہیں. کیونکہ آپ کی ہمشیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئی ہے،
اور جو نبی کی زوجہ ہو وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے، اور جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ماموں لگتا ہے۔ اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کے ماموں جان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو انہیں کہا جائے گا مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمتیں گرا، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ، نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی، قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے۔ محبت کے ساتھ بولیے گا سارے، معاویہ کے پیار سے ذرا بلند آواز سے پتہ لگے کہ یہاں عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت بیٹھے ہیں۔ معاویہ کے پیار سے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، انہیں کوئی برا کہے تو اس کے منہ میں خاک و آگ، انہیں کوئی برا کہے تو اس کے منہ میں خاک و آگ، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ، جو عاشق رسول ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل کر رہے ہیں ان کے ساتھ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان فرق مراتب بے شمار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، یعنی ان کے درمیان میں جو مرتبے ہیں وہ بلند، اور ان کے درمیان میں جو مرتبہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، اور حق بدستے حیدر کررار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعال ان پر کار فجار، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑے مرتبوں کا بڑا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ میں تھا، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تو ہے نا، اور صحابی بھی ہیں، اور جب صحابیت کا ان کو شرف مل گیا تو ان کے لیے وہ مجزہ بھی آ گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اگر ان پر کوئی معاذ اللہ ہے اس وجہ سے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کی مناسبت سے اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کیا صحابیت نہیں ہے؟ صحابیت ہے نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو تین باتیں بس آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، ساری چیزوں میں ہمیں بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول اور اہل بیت میں آتے، داماد رسول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے درمیان بڑے مرتبے ہیں، لیکن صحابیت تو ہے نا۔ بلکہ یہاں تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرما دیا
کہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ موبائل ہے، بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہاں پر ہے، ٹاپ پہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہاں پر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتار بجلی کی طرح ہواؤں میں اڑ کر سفر کرنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر اگر سفر کرنا چاہے تو ہزاروں سال بعد بھی حضرت علی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ انہی کے توسط سے، انہی کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اگر ہم پر یہ تان کرتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے کہ بھئی ہم حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی بات کو ان کا دفاع کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بس ہم صرف یہ بتانا ان کو چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بھی بلند مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ آپ ان دونوں کا آپس میں کیسے تقابل کر سکتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور وہ کہاں پر ہے؟ جو غیر صحابی ہو، صحابی کے مرتبے کیا، صحابی کے پاؤں سے لگ کر اڑنے والی جو خاک ہوتی ہے اس کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا تو آپ کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن غزوات میں شرکت کی ہے اور جس سواری پر بیٹھ کر، جس گھوڑے پر بیٹھ کر آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو اڑ کر گرد و غبار آیا ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ تو برابری افضل کہنے کی کیا بات کرتے ہیں؟ بہرکیف ہم نے یہی بات ذہن میں رکھنی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ تو اب اگر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کمزور بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دنیا کے اندر مرتبے والا لگتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو، لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی کمزور بات کرے وہ اپنا نہیں ہے۔ بہرکیف اب چلتے ہیں ہم معراج کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے معراج کا واقعہ بڑا تفصیلاً مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں سنا ہوگا۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو اعتقاد رکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے ان کے بارے میں اپنے ذہن میں جو باتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ لگے کہ کیسی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، زندہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، یہ اس طرح کی باتیں۔ معراج کا سفر بہت وسیع، بڑا تفصیلی ہے۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے بس میں اپنی جو باتیں، ہمارا اعتقاد، عقیدہ جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے براق پر بیٹھ کے، تو آپ نے ایک سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر ہوا قائم یصلی، فرمایا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب یصلی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی معنی لے تو ہمارا ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سامنے آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔ اگر یہی معنی لیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے اور کھڑے ہو کر نماز بھی
پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ معنی نہ لیا جائے، دوسرا معنی لیا جائے کہ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور ان کو یہ پتا تھا کہ تمام انبیاء کے امام یہاں سے گزرنے والے ہیں، میں کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے نشاور کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہو تو کیا امام الانبیاء اپنی قبر کے اندر زندہ نہ ہو؟ آئیں سفر آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس تشریف لانے لگے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا تحفے میں ملا؟ فرمایا کہ نمازیں ملی ہیں۔ کتنی ملی ہیں؟ 5 نمازیں، 50 نمازیں۔ عرض کی کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، وہ 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ کم کروا لیں جا کے۔ واپس آ گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 ہو گئی، واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ عرض کی کہ حضور واپس جائیں، نہیں پڑھ سکے گی۔ 9 مرتبہ گئے، 5 5 5 5 کم ہوتے ہوتے 45 کم ہوئی تو 5 بچ گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، یہ ذہن میں جو اعتراض شیطانی وسوسے ہیں نا، ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے شیطانی وسوسہ ہے۔ وسوسہ شیطانی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ 45 کم کر دے، 5 رہنے دے۔ یہ بار بار میرے جو چکر لگیں گے نا، تو پہلے ہی اگر علم غیب ہوتا تو بعض یہ کہتے ہیں علم شیطانی وسوسہ یہ آ سکتا ہے کہ بھئی اگر علم غیب ہوتا تو پہلی مرتبہ میں کہتے کہ یا اللہ 5 رہنے دے، 45 کم کر دے، میرے بار بار کے چکر لگیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے۔ تو اس وسوسے کی کاٹ بہترین انداز میں ذرا سنیے گا۔ اگر یہ وسوسہ اللہ کے نبی کے بارے میں آ رہا ہے تو ذرا سوچیں، یہی وسوسہ معاذ اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ کیسے بھلا؟ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا، بار بار جانا پڑے گا، ایک ہی مرتبہ میں 45 کم کرا لیتے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ میرے محبوب نے بار بار آنا ہے، ایک ہی مرتبہ میں 45 کم کر دیتا ہوں، بار بار آنا ہی نہیں پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ شیطانی وسوسہ تو اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وہ اور غرض تھی، وہ اور معاملہ تھا کہ یہ 9 مرتبہ جا کے 45 کم کرانے پر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ اور ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ اللہ کے بتائے سے، اللہ کے نبی کو، ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ کے بتائے سے سب کچھ پتا ہے۔ اللہ کے بتائے سے، یہ ہمارا اعتقاد ذہن میں رکھیں۔ یہ کسی بھی انسان کے بارے میں، یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ کسی بھی بزرگ یا اللہ نے اپنے انبیاء میں سے کسی کو بھی چنا ہے کہ ان کو غیب کی باتیں بتائے، علم غیب دے، ان کو اختیارات دے، تو یہ اللہ نے دیے ہیں، ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، ان کا یہ اللہ نے عطا کیا ہے تو ان کو ملا ہے۔ اگر یہ بات اپنے اوپر بھی رکھے نا، آج کے دور میں کوئی بندہ اپنے اوپر بھی یہ بات رکھے معاذ اللہ کہ بھئی میں یہ جو بول رہا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اللہ نے نہیں دیا، میرے اندر اپنی طاقت ہے، تو اس طرح تو کفر ہو جائے گا۔ تو اپنے بارے میں بھی یہ کفر ہو سکتا ہے، کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے تو اس میں بھی کفر ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات اور یہ نوازشات عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ ہے۔ اب ایک اور بات، حضور علیہ السلام ہیں، موجود ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی عقلی بات آپ کو سمجھاؤں گا، دکھاؤں گا، سناؤں گا، اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نائی نے ایک جواب دیا تھا، نائی تھا، اس کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ معاذ اللہ مر گئے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی مر کے مٹی میں مل گئے۔ وہ کافی دیر تک کہتا رہا، نائی سنتا رہا۔ نائی تھا نا، اس نے پھر آخر میں کہا چلو ایک بات مجھے بتاؤ، میں نے اتنی دیر ایک بات سنی تمہاری اتنی،
ذرا میری بھی سنو گے، مجھے بتاؤ معراج کو مانتے ہو؟ کہا ہاں معراج کو مانتے ہیں۔ بولے یہ بھی مانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آسمانوں پر گئے، آسمانوں کی سیر گئی، لامکان تک گئے؟ ہاں مانتے ہیں۔ کہا جب گئے تھے دنیا رک گئی تھی؟ ایسے ہی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے واپس آئے تو دنیا وہیں سے اسٹارٹ ہوئی نا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پتے بھی ہل رہے تھے اور بستر بھی گرم تھا، ایسے ہی ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام گئے تھے دنیا سے؟ جی ہاں گئے تھے۔ دنیا رک گئی تھی؟ ہاں رک گئی تھی۔ واقعی مانتے ہو دنیا رک گئی تھی؟ ہاں مانتا ہوں دنیا رک گئی تھی۔ کہتے واپس آئے چل پڑی تھی؟ ہاں چل پڑی تھی۔ تو بتاؤ اب تک چل رہی ہے کہ رکی بھی ہے؟ ذرا گج بج کے سبحان اللہ۔ اب تک دنیا چل رہی ہے نا۔ اگر حضور نہ ہوتے، جب حضور اوپر گئے دنیا رک گئی، واپس آئے چل پڑی، اب تک چل رہی ہے، تو پتا ہے کہ حضور یہاں موجود ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر دنیا رکی ہوئی ہوتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے، اور ایسا دیدار کیا ما زاغ البصر وما طغى، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور بار بار دیکھا سر کی آنکھوں سے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پہاڑ پر دیکھ لینا۔ وہاں تجلی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکث موسیٰ بعد ان کلمہ اللہ 40 یوما، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا اور تجلی دیکھی اس طرح کے معاملات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک وہیں پر کھڑے رہے۔ اب ذرا اگلی الفاظ سنیے گا، 40 دن تک وہیں پر کھڑے رہے، اور جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا رب العالمین کے نور کی تجلیاں اس کے اندر نظر آتی تھی، دیکھ کر مر جاتا تھا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے لوگ مر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ تجلی دیکھی، صرف تجلی دیکھی، اور بلا واسطہ نہیں بالواسطہ دیکھی۔ اور لکھا علماء نے مفسرین نے کہ وہ تجلی کتنی تھی؟ سوئی کی نوک کے برابر تجلی تھی، اور وہ بھی تجلی پہاڑ پر پڑی۔ پہاڑ پر جب پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے زمین پر اٹھے تو آپ کی بصارت، آپ کی بینائی کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تجلی دیکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے بصارت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ من مسیرۃ 10 فراسخہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تجلی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی میں وہ طاقت عطا فرمائی، کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ پر، کالی چوٹی کو 40 میل کے فاصلے سے چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تھی، بالواسطہ دیکھی تھی، اور تاب نہ لا سکے تھے، تو ان کی بصارت کا یہ عالم تھا کہ آپ 40 میل کے فاصلے سے کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو جس نبی نے سے بلا واسطہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو، اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ بڑے اس کے اندر بہت طویل گفتگو ہے، یہ سفر چھوٹا سا سفر نہیں بلکہ سیر ہے۔
یہ چھوٹی سی سیر نہیں، بہت لمبی سیر ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، اور یہاں سے اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو کتنے سو سالوں کا سفر طے ہوتا ہے، پھر جا کے یہ ہوتا ہے۔ درمیان میں سیر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنتوں کو بھی دیکھا اور وہاں پر دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا۔ اگر ان کی تفصیل کی طرف جانے لگے تو بڑی تفصیل موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور ٹائم پورا ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو وہاں پر 4 نہریں دیکھی۔ جبریل امین سے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جا تو حوض کوثر میں رہی ہیں، آ کہاں سے رہی ہے یہ نہیں پتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولی تو آپ ایسی جگہ پر موجود تھے کہ جہاں پر ایک سفید موتیوں کا قبہ نما ایک درخت موجود تھا، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور وہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے سے یہ 4 نہریں آ رہی ہیں، اور اس کے قریب میں ایک سونے کا تالا لگا ہوا دروازہ دیکھا، بند دروازہ، اور آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام جن و انس اس دروازے پر بیٹھ جائیں تو ایسا لگے کہ جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنا وسیع دروازہ ہے۔ آپ دیکھ کر واپس چلنے لگے۔ فرشتہ عرض کرنے لگا یا اے اللہ کے نبی آپ اس میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا تالا لگا ہوا ہے۔ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگا کہ اس تالے کی جو چابی ہے نا، وہ آپ قریب جا کے اس تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ تو بہت سارے واقعات اس میں موجود ہیں۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے اور دیگر معجزات اور جو نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ہمارے عقائد و نظریات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ہم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے اور ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔